بر صغیر پاک و ہند میں اہل سنت کی پہچان۔ فَإِن مَدَحَهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ سُنَّتِ، قرآن و سنت کا ہے ترجمان، ترجمہ کنز الایمان۔ قرآن کا ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغیر تاخیر کے اس کا جواب ارشاد فرمایا، تمہیں کیا پتہ رضا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے، جس اللہ کے ولی اور مقرب بندے کی زندگی کے پہلوؤں کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے، وہ شخصیت ہے کہ جو بر صغیر پاک و ہند میں اہل سنت کی پہچان بنی۔ جی ہاں، میری مراد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی وہ شخصیت ہے کہ علماء عرب اگر کسی بندے کو پہچاننا چاہیں کہ یہ بندہ اہل سنت سے ہے یا بد مذہب ہے، تو ان کے نزدیک معیار کیا تھا؟ وہ میرے اعلیٰ حضرت کی ذات تھی۔ حرم مکہ کے اندر درس حدیث دینے والی عظیم شخصیت الشیخ سید محمد مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حرم مکہ کے اندر درس حدیث دیا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں اذا جاء رجل من الہند، جب انڈیا سے ہند سے کوئی آدمی آتا تو نسألہ عن الشیخ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم اس سے شیخ امام اہل سنت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سوال کرتے۔ فَإِن مَدَحَهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ، اگر وہ امام اہل سنت کی تعریف کر دیتا تو ہم جان لیتے کہ یہ بندہ اہل سنت میں سے ہے۔ فَإِن ذَمَّهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، اور اگر وہ آپ کی برائی کرتا تو ہم جان لیتے کہ یہ بندہ جو ہے وہ بد مذہب ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ھذا ھو المعیار عندنا، ہمارے نزدیک معیار یہی تھا، ہمارے نزدیک معیار یہی تھا کہ سنی اور بد مذہب کے درمیان جو فرق کرنے والی ذات تھی وہ امام احمد رضا کی ذات تھی۔ آج بر صغیر پاک و ہند میں اہل سنت کی جو پہچان ہے وہ میرے رضا امام احمد رضا فضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کا آج سے 2 دن کے بعد 25 صفر المظفر کو جو ہے وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا سالانہ عرس مبارک آ رہا ہے، تو اسی مناسبت کی بنا پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے چند پہلو اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بیان کرنے سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت ہے علماء نے لکھی ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت وہ 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری میں ہوئی، 1272 سنہ ہجری 10 شوال المکرم کو ہوئی۔ اور اگر عیسوی تاریخ کا اعتبار کیا جائے تو علماء نے لکھا ہے، آپ کی سیرت کے اندر ملفوظات کی ابتدا کے اندر لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 14 جون سن 1856 عیسوی کے اندر ظہر کے وقت جو ہے وہ آپ پیدائش ہوئی، ظہر کے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 13 سال 10 ماہ اور 4 دن تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ مکمل مروجہ علوم دینی حاصل کر کے سند فراغت حاصل کر کے عالم کا ٹائٹل لے چکے تھے۔ بلکہ اسی عمر کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلا فتویٰ بھی صادر فرمایا ہے، 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں۔ ہمارے ہاں اس عمر کے اندر بچوں کو کھیلنے سے فرصت نہیں ہوتی، تو میرے رضا وہ رضا ہیں کہ جنہوں نے اس عمر کے اندر بھی اللہ کا دین سیکھا ہے اور 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ جاری کر کے امت مسلمہ کی جو ہے وہ علمی اعتبار سے خدمت کی کا جو فریضہ ہے آپ نے اپنے سر لیا، اور پھر تا حیات آپ امت مسلمہ کی علمی روحانی تربیت فرماتے رہے، مسائل کا جواب دیتے رہے، اور ساری زندگی آپ نے فتاوی جات کے اندر ہی گزاری۔ اللہ کی مخلوق کے جو مسائل تھے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو حل فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی علمی روحانی برکتیں عطا فرمائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے حافظہ بڑا کمال کا عطا فرمایا تھا، بہت کمال کا، یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ میں حافظ نہیں تھا، لوگ مجھے کہتے تھے حافظ صاحب،
اب لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ میں حافظ ہوں یا نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا جھوٹ نہ ہو، کہیں لوگ جھوٹ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ فرماتے ہیں میں ایک پارہ ایک دن یاد کرتا، دوسرے دن دوسرا پارہ یاد کیا، تیسرے دن تیسرا پارہ یاد کیا، یہاں تک کہ 30 دن ہوئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اللہ کے قرآن کے 30 پاروں کا حافظ بن چکا تھا، 30 پاروں کا حافظ بن چکا تھا۔ اللہ نے آپ کو بے پناہ حافظ عطا فرمایا۔ اور مین اور اہم بات آپ کی زندگی کی، آپ نے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ امت اگر آپ کی صرف ایک احسان کا بدلہ چکانا چاہے نا، امت نہیں دے سکتی، صرف ایک احسان کا بدلہ۔ یہ علمی اعتبار سے جو لوگ عربی کا نالج رکھتے ہیں وہ سمجھیں گے میری اس بات کو۔ میں نے بھی 8-10 سال ہو گئے ہیں مجھے بھی پڑھتے پڑھاتے ہوئے، پڑھا ہے، پھر میں پڑھا رہا ہوں، عربی سمجھی ہے، پتہ ہے، معلومات ہے۔ تو جو عربی سے ریلیٹڈ ہے وہ اس بات کو سمجھے گا کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فصیح و بلیغ عربی زبان کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شان الوہیت کو برقرار رکھ کر اور لحاظ اور ادب رکھ کر ترجمہ کرنا، اسی طرح شان رسالت کا لحاظ رکھ کر اور ادب رکھ کر، شان رسالت کے مقام کا لحاظ رکھ کے ترجمہ کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ ترجمہ کرتے ہوئے پھسل گئے، بڑے بڑے ترجمہ کرتے ہوئے پھسل گئے، لیکن آپ نے بہت بڑا امت پر احسان فرمایا۔ امت آپ کے صرف اس ایک احسان کا بدلہ دینا چاہے نا تو امت جو ہے وہ نہیں دے سکتی، اتنا بڑا احسان آپ نے فرمایا ہے امت مسلمہ پر۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان عطا فرمایا ہے۔ اب ہمیں ٹینشن اس حوالہ سے نہیں ہوتی کہ جناب اس کے ترجمہ کیا بنے گا۔ اب عربی ہے، بڑی وسیع زبان ہے، ہم اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، وہ با ادب ترجمہ ہوتا ہے، با ادب ترجمہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے ترجمہ کنز الایمان جو ہے وہ صرف محض ترجمہ نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت کا ترجمان ترجمہ ہے۔ آپ کے شاگرد فرماتے ہیں جب اعلیٰ حضرت ترجمہ لکھوایا کرتے تھے تو اس وقت ہم لکھتے تو بعد میں ہم بڑی بڑی تفسیروں کو جا کر دیکھتے، بڑی بڑی تفاسیر کے اندر دیکھتے، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کروایا ہوتا تھا وہ ان تفاسیر کا خلاصہ اور نچوڑ اور مفہوم ہوا کرتا تھا۔ یہ قرآن و سنت کا ترجمان ہے ترجمہ کنز الایمان، قرآن و سنت کا ہے ترجمان ترجمہ کنز الایمان، قرآن و سنت کا ہے ترجمان ترجمہ کنز الایمان۔ تو میں آپ کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے پیغام دوں گا، قرآن کا ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ خود بھی، اپنی اولاد کو بھی، اور اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو گفٹ دیں، تحفہ دیں، ترجمہ کنز الایمان دیں، تاکہ وہ ترجمہ پڑھیں بھی اور ادب کے اندر بھی رہیں، ادب کے اندر بھی رہیں۔ تو یہ آپ کو پیغام ہے، آپ گفٹ دینا چاہیں تو ترجمہ کنز الایمان دیا کریں، نیکی کی نیکی اور گفٹ کا گفٹ بھی ہو جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی تھی اور علم لدنی خاص آپ کو ملا تھا، خاص علم لدنی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، ضیاء الدین نام تھا ان کا، ریاضی میں زبردست قسم کی مہارت تھی، بیرون ملک سے انہوں نے ریاضی پر ڈگریاں لی ہوئی تھی۔ ایک مسئلہ تھا ریاضی کا، وہ حل نہیں ہو رہا تھا مجھے، وہ جرمن جانا چاہ رہے تھے کہ وہاں جاؤں، بڑے بڑے پروفیسرز سے میں ڈسکس کروں، ان سے گفتگو کروں اس مسئلے پر اور ریاضی کا یہ مسئلہ حل کرواؤں۔ کسی نے کہا کہ بریلی کے اندر مولانا امام احمد رضا ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ آئے، جب وہ آئے تو دیکھا کہ اعلیٰ حضرت آرام فرما رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جی کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ ہے ریاضی کا۔ آپ نے فرمایا بتائیں مسئلہ۔ سر ضیاء الدین کہنے لگے کہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کو بتا دوں اور آپ اس کا حل دے دیں۔
آپ نے فرمایا کچھ تو بتائیں۔ سر ضیاء الدین نے جب ریاضی کا مسئلہ رکھا نا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغیر تاخیر کے اس کا جواب ارشاد فرما دیا، یہ ہے میرے رضا۔ آج ایسے نہیں رضا رضا ہو رہی، اللہ نے ان کو دیا ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اگر رضا کو پڑھنا ہے تو فتاوی رضویہ کو پڑھ لو، دیکھ لو العطایہ النبویہ فی فتاوی رضویہ، اس کو پڑھ کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ رضا کیا چیز ہے۔ آج تو ہر بندہ کہتا کہ یہ رضا کی تحقیق ہے، تمہیں کیا پتہ رضا کیا ہے؟ میرے رضا کوئی عام نہیں ہے، اللہ رسول ان سے انشاءاللہ راضی ہیں۔ تو وہ وائس چانسلر کہنے لگے کہ کمال بات ہے، میں نے اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے جرمنی کا سفر طے کرنا تھا، جو انڈیا کے اندر ہندوستان میں بریلی کے اندر بیٹھے ہوئے مولانا احمد رضا نے حل فرمایا۔ اور اگلی بات میرے رضا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے صرف ضرب، تقسیم، جمع، تفریق یہ چیزیں سیکھی تھی، یعنی بنیادی جو ریاضی کے مسائل تھے وہ سیکھے تھے، اگلے مسائل یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔ علم لدنی بھی ہوتا ہے، کوئی انکار نہ کرے اس بات کا تو وہی کرے گا جو بے علم ہوگا۔ علم لدنی بھی ایک قسم ہے علم کی، ٹھیک ہے، تو اس کا انکار وہی کرے گا جو بے علم ہوگا۔ اگلے دن کی بات ہے، خیر اس کو رہنے دیں، آپ پبلکلی ویڈیو وغیرہ ہے تو پھر اسی طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو خود بے علم ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے میرے رضا کو بے شمار برکتیں عطا فرمائیں اور حضور کے صدقے سے ملی ہیں۔ میرے رضا نے ساری زندگی ناموس رسالت کا تحفظ کرتے ہوئے گزاری ہے۔ بد مذہب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبیاں کیا کرتے تو اعلیٰ حضرت فرماتے میں سختی کے ساتھ ان کا اور شدت سے رد کرتا، تاکہ یہ لوگ میرے بارے میں برا کہیں، میرے بارے میں جتنی دیر برا کہیں گے میرے حضور کی بے ادبی تو نہیں کریں گے۔ یہ ہے میرے رضا، یہ ہے رضا۔ عشق رسالت کے اندر ڈوب کر آپ نے قلم اٹھایا تو نعتوں کی نعتیں لکھ دی، اور آپ دیکھیں اگر آپ نے کلام سننا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ جو سلام عام پڑھتے ہیں یہ بھی میرے احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ اور آپ کی شاعری کی بے پناہ آپ نے محبت کا اظہار کیا ہے کریم آقا علیہ السلام سے، اور آپ کی محبت کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ آج بھی رضا رضا ہے۔ آج بھی اہل سنت اور اہل حق کی پہچان بر صغیر کے اندر میرا رضا ہے، میرا احمد رضا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علمی روحانی فیض سے ہمیں مستفید فرمائے۔ جو رضا کو سمجھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، پھر وہ یہی کہتا ہے کہ میرے رضا نے جو تحقیق کر دی ہے وہی تحقیق ہے۔ بس آج ہم برملا کہتے ہیں، ہم سے کوئی پوچھے نا بھائی بتاؤ آپ کا عقیدہ کیا ہے، ہم برملا کہتے ہیں کہ ارے بھائی ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ہمارے امام احمد رضا کا عقیدہ ہے، بس بات ختم ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، قرآن و سنت کے مطابق آپ کا عقیدہ ہے، تو وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہماری پہچان بھی اہل حق اہل سنت کی پہچان رضا ہے اس بر صغیر کے اندر۔ اہل سنت کے بانی نہیں ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں جی ان کے بانی ہیں وہ مولانا احمد رضا خان، وہ بانی نہیں ہے، وہ بر صغیر میں اہل حق کی پہچان ہے میرے احمد رضا۔ ورنہ اہل سنت حضور کے صحابہ سے چلے آ رہے ہیں، 14 صدیوں سے اہل سنت چلے آ رہے ہیں۔ اہل سنت کی یہ پہچان میرے رضا ہیں، اور بریلی آپ کی نسبت سے یہ بریلوی کہلائے ہیں نا، اصل پہچان جو ہے وہ میرے رضا پہچان ہے، بانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امام اہل سنت کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، علمی، روحانی،
فیضاب کا اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔